وہ نہ آئے تو ہوائیں بھی نہیں آیا کرتی، ان کی خوشبو بھی اکیلی نہیں آیا کرتی۔ بولو بولو محبت سے سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ یہ ٹائم جو ہے میرے نبی کے آنے کا ہے، خدا کی قسم 11:21 آ رہے ہیں، 12 بجے تک ہم لوگ پروگرام سنتے ہیں، عام دنوں میں جاگا کرتے ہیں، لیکن 12 کے بعد بھی انسان کو نیند نہ آئے، یہ نبی کی محفل کا کمال ہے سبحان اللہ۔ اور کیوں نہیں سوتا؟ اس لیے نہیں سوتا کہ اس کو نبی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے سبحان اللہ۔ اب تصور رکھیے آپ میں اس طرف کہ میرے آقا مدینے سے تشریف لا چکے ہیں اور ہم غلاموں کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، اور جب سے بولے یا رسول اللہ۔ وہ نہ آئے تو ہوائیں بھی نہیں آیا کرتی، ان کی خوشبو تو اکیلی، ان کی خوشبو بھی اکیلی نہیں آیا کرتی، اور ہم تو آنسو ہیں ہمیں خاک میں مل جانا، ہم تو آنسو ہیں ہمیں خاک میں مل جانا ہے، میتوں کے لیے ڈولی نہیں آیا کرتی۔ ہم تو آنسو ہیں، ہم تو آنسو ہیں، ہم تو آنسو ہیں، ہمیں خاک میں مل جانا ہے، میتوں کے لیے ڈولی نہیں آیا کرتی۔ اور جس شعر کو پڑھنے کے لیے میں نے یہ اشعار پڑھے ہیں، بڑا پیارا شعر، بستر ہجر پہ سویا نہیں جاتا اکثر، بستر ہجر پہ مثال کے طور پر کسی کو یہ بتا دیا جائے، بولے یار یہاں تجھے اس کمرے میں سونا ہے اور دشمن آئیں گے اور تجھے مار کر کے چلے جائیں گے، پوری رات نیند نہیں آئے گی۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے فلاں کمرے میں سانپ ہے اور اس کو لٹا دیا جائے تو پوری رات سانپ کو تلاش کرے گا، نیند نہیں آئے گی۔ خدا کی قسم یہ تو مولا علی کی ذات ہے، یہ تو مولا علی کی شان ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میرے آقا نے یہ کہا بستر ہجرت میں لے کے، جب میرے آقا نے ہجرت کی اپنے بستر پر علی کو لٹایا اور علی سے کہا اے علی صبح کو اٹھنا اور فلاں کی امانت فلاں کو دے دینا۔ علی کہتے ہیں پوری زندگی میں کبھی علی کو ایسی نیند نہ آئی جیسی نیند ہجرت کی رات میں آئی۔ چکی چکی ہے میرا وظیفہ علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی، اور پیدا ہوئے علی تو یہ کعبہ بھی کہہ اٹھا، جھوم جھوم کے کہتا تھا کعبہ علی علی۔ عزیزان ملت اسلامیہ شعر سنے، وہ نہ آئے تو ہوائیں بھی نہیں آیا کرتی، وہ نہ آئے تو ہوائیں بھی نہیں آیا کرتی، ان کی خوشبو بھی اکیلی نہیں آیا کرتی، اور بستر ہجر پہ سویا نہیں جاتا اکثر، نیند آتی تو ہے گہری نہیں آیا کرتی، نیند آتی تو ہے گہری نہیں آیا کرتی۔ بنا کسی تمہید کے آپ کے حوالے ہندوستان کا وہ عظیم خطیب الحمدللہ جس کو مفتی حماد مراد آبادی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ تو کیمرے کی بات ہے، لوگ اپنی نگاہوں میں اس طرح بسا چکے ہیں، اس طرح بسا چکے ہیں، اور دل ہی دل میں یہ انتظار کرتے ہیں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار کی تصویر بن چکا ہوں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں تصویر بن چکا ہوں، تیرے انتظار میں آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، تصویر بن چکا ہوں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں۔ پوزیشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایریے میں چلے جائیے، وہاں ایک ہی چیز مانگی جاتی ہے، پہلے مفتی حماد کی تعریف، اس کے بعد میں کسی اور کی تعریف۔ اب ایک حماد ہے مراد آباد میں بولے گا یا اڑیسہ میں بولے گا، لیکن الحمدللہ ہر جگہ بولے گا۔ وہی حماد آپ کے حوالے بہت تیزی کے ساتھ میں دعوت سخن دوں گا۔ خطیب ہندوستان، فاضل نوجوان، ہر دل کی دھڑکن جناب حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ اچھے انداز میں نعرہ لگا لیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انوار سرمدی کے خزینے، انوار سرمدی کے خزینے میں لے چلو، امواج گل کے بہتے سفینے میں لے چلو، اور بیمار عشق شاہ مدینہ ہے سب کا دل، انگلی پکڑ کے سب کو مدینے میں لے جاؤ۔ رسول پر رونق افروز باوقار معظم مکرم محتشم لائق عزت و تکریم علماء اہل سنت، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی و عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خیریت ہیں سارے لوگ؟ الحمدللہ. بہت محنت کرنی پڑ گئی زیغم بھائی کو. دیکھو تم یہ ماموں مت کہا کرو، پورا ہندوستان ماموں کہہ رہا ہے، جلسے میں ماموں کہہ دیے تو سارے ماموں کہنے لگے. بہت محنت کی ہے، اور اس کا اگر 10% آپ محنت کر لینا تو رنگ ہی اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے سنیں. جتنی دیر بھی گفتگو سنا کرے نا تو تھوڑا زندہ دلی کے ساتھ سنا کرے. اور ممبر شریف پر جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کم سے کم دعائیں کرتے رہا کرو. ہاں، اور اگر دعا دینے کی بھی فرصت نہ ہو تو بھائی بتاؤ تسبیح منگا دیں، وہی پڑھتے رہو. تھوڑا سا ذرا مزاج بہتر کریں، اور کرسی تخت بیڈ سے زیادہ دل میں جگہ پیدا کریں. یہ تنگ نظریاں اور یہ بدلیں اپنے آپ کو، اور تھوڑا سا بیداری پیدا کریں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کھینچ بھی نہیں سکتے تو کم سے کم اس پہ بوجھ بھی نہ بنا. تو سبھی سے گزارش ہے جتنی دیر سنیں محبت سے سنیں. اگر تھک گئے ہوں تو آرام کریں. تھکے ہیں کہ سنیں گے ابھی؟ اتنے لوگوں نے اتنی تیز آواز نکالی. خیریت ہیں سارے لوگ؟ کہیے ذرا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ آپ کو میرے بات یوں سمجھیں کہ پورے علاقے کی بڑی مقبول ترین شخصیت حضرت علامہ مولانا احسان صاحب دامت اللہ العالی جلوہ گر گئے. کم سے کم جوانوں کو ان کی سفیدی دیکھ کے سیکھنا چاہیے. یہ اس عمر میں اس جذبے کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو کم سے کم ہماری جوانیوں کو تو تھوڑی شرم آنی چاہیے. ہم جوان ہو کے بولنے تیار نہیں ہیں. تو آپ کو بھی حضرت کی بھی گفتگو سننی ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں، لیکن میرا اپنا مزاج ہے انیس بھائی، میں کبھی مجمع دیکھ کے تقریر نہیں کرتا. میرا دل تب کرتا ہے تقریر کرنے جب سننے والے لوگ صحیح ہوں، صحیح لوگ ہوں. اگر سونے والے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں بھی ہوگا نہیں ہے کہ تقریر ہونی چاہیے. تھکے بیٹھے آرام کی فرصت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ بھائی شعیب صاحب دیرینہ تعلقات ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. حکم تھا ان کا، کیونکہ میں 40ویں میں بھی نہیں آ پایا تھا، اور اس کے بعد اب برسی میں آنے کا مجھے موقع ملا. بس برکت کے واسطے ہم سبھی حاضر ہوئے بھائی. تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، اور یہ کیمرے والوں سے گزارش ہے، آپ کا یہ موبائل لگ گیا کم سے کم آپ بھی نا بس ایسے بیٹھیں کہ آپ بھی جلسہ سننے آئے. ٹھیک ہے، بات اچھی لگے تو انشاءاللہ آپ بھی بولیں گے سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور آپ ہمیں دیکھیے، موبائل میں نہیں، ہمیں دیکھیے. ٹھیک ہے، موبائل میں نہیں، ہمیں دیکھیے آپ، اور ڈائریکٹ بات سنیے جو بھی ہم کہنا چاہیں. ذرا کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. چلیے خیر، آپ کی مرضی، جیسے تیرے فرمل ویسے میرے گیت. ضروری نہیں ہے، میں شعیب بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 1 گھنٹہ بولنا ہے. مجبور نہ کریے گا، بس جتنی دیر گفتگو ہوتی ہے چلنے دیجیے گا. ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح ہے. اب حضور کو پکاریں، کہیں یا رسول اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، کل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن. غوث اعظم بمنے بسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو
کوشش کریں اتنی کی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے نقیب اہل سنت بھائی زیغم رضا صاحب قبلہ سے اچھے اشعار سنے اور نعتیں آپ نے بہت اچھی سنی ہیں. میرے بعد انشاءاللہ عدد کی گفتگو سنیں گے. بس اس بات پر غور کریں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جاتے ہیں جو ان کے انتقال کے بعد ان کی مغفرت کی فکر کرتی ہے. اور وہ اولاد بھی خوش نصیب ہے جس کو خدا نے ایسے ماں باپ دیے جنہوں نے اپنی اولاد کا رشتہ حضور سے مضبوط رکھا ہے. یقیناً موت تو سبھی کو آنی ہے، مرنا بھی سبھی کو ہے، لیکن دعا کیا کرو کسی کے سامنے باپ کا جنازہ نہ اٹھے. ماں باپ یہ وہ دولت ہیں اگر چلے جاتے ہیں تو خوشیاں روٹ جاتی ہیں، اگر یہ چلے جاتے ہیں تو زندگی کے رنگ چلے جاتے ہیں. میں ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، میں نے کچھ تصویریں اس زلزلے کی دیکھی، کچھ ویڈیوز جو نیوز پہ چل رہی تھی حضرت. میں نے ان بچوں کو دیکھا جو بن ماں باپ کے رہ گئے ہیں. ان کے باپ نے بینک بیلنس بھی چھوڑا، زمین تو باقی ہی ہے، دولت بھی چھوڑی، لیکن جب وہ اس ملبے کے پاس آ کے کھڑے ہوتے ہیں نا جو زندگی میں ماں باپ کی قبر بن گیا، تو ان کے چہرے کے رنگ بتاتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت بھی ان کے غموں کو دور نہیں کر سکتی ہے. دنیا کی ساری دولت بھی ان کے دکھ نہیں بانٹ سکتی. کتنی تصویریں تو ایسی ہیں جنہوں نے انسانیت کو بس یوں سمجھے ہلا کے رکھ دیا. ان کا درد بیان نہیں ہو سکتا. یار اللہ سلامت رکھے ان کو جن کے ماں باپ ہیں، اور وہ ماں باپ کی عزت کیا کرو، قدر کیا کرو. اگر یہ چلے گئے تو دکھوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اگر یہ چلے گئے تو تکلیفوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اگر سچی بات کہوں تو سچ یہ ہے، کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہو، کتنے بھی گہرا تعلقات والا ہو، وہ تمہاری ترقی سے خوش نہیں ہوتا. صرف تمہارا باپ ہوتا ہے جو تمہیں خود سے بڑا دیکھ کر کے خوش ہوا کرتا. یہ سچائی صرف باپ کے رشتے میں ہے جو تمہیں بڑا دیکھ کے خوش ہوتا ہے. جب تم کامیابی حاصل کرتے ہو، وہ باپ جس نے پوری زندگی انگوٹھا چھاپ کر کے، صرف انگوٹھا لگا کر کے زندگی گزاری ہے، جب تیرے ہاتھ میں ہائی اسکول کی سند دیکھتا ہے کلیجہ چوڑا ہو جاتا ہے. جب تجھے اچھی ڈگری کے قابل دیکھتا ہے وہ فخر کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. تو MBBS بنے، وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. تو حافظ قرآن بنے، وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. تو قاری قرآن بنے، وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. یار جسے زندگی میں کسی نے سلام نہ کیا، اگر وہ تجھے سلام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے فخر سے کہتا ہے لوگوں یہ میرا بیٹا ہے. جس کے لیے دنیا کبھی کھڑی نہ ہوئی اگر اولاد کے لیے اٹھتا دیکھے کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. اے باپ بتا تو صحیح تجھے کیا ملا؟ نہ تجھے عزت ملی، نہ تجھے سلام ملا، نہ کسی نے تیرے لیے تاثیر کے لیے تو چولے کہے جو کچھ کہا گیا بیٹے کے لیے کہا گیا. بتا تو خوش کیوں ہوا؟ تو باپ کہتا ہے تم نہیں دیکھتے ہو اس کے قدم میں میرا قد نظر آتا ہے، اس کی بلندی میں میری بلندی نظر آتی ہے. جب دنیا یہ آ کے چھپ کے سلام کرتی ہے وہ سلام اس کو نہیں اس کے باپ کو ہوا کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. اس لیے صرف باپ کو ہوتا ہے، صرف باپ ہوتا ہے جو تیری بلندی دیکھ کے خوش ہوتا ہے، صرف باپ ہوتا ہے جو تیری ترقی سے راضی ہوتا ہے.
اگر یہ چلا گیا پھر نہیں ملے گا. قدر کیا کرو ان رشتوں کی, خیال کیا کرو اپنے کیا ہوتے کبھی سوچا نہیں. حضرت جی غلط نہیں کہہ رہا, مجھے انیس بھائی نے بتایا, بہت خوشی ہوئی. کہتے ہیں آج تک ہمارا پریوار الگ نہیں رہتا ہے, ورنہ 4 پیسے کمانے کے بعد بندہ 4 انچ کی دیوار کھڑی کر کے کہتا نہیں دروازہ ادھر مت کھولنا, اپنا دروازہ ادھر کو رکھنا. یہ زندگی ہماری ہو گئی ہے, سگا سگے کی ترقی دیکھنے تیار ہے. اگر دیوار نیچی اور پڑوس میں سگے بھائی کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ جائے, سگا کہتا ہے یہ خوشبو آئی کیسے, میں اسے چٹنی میں بدل دوں گا, میں اس کے گھی کو پانی میں بدل ڈالوں گا. ہم دنیا کی دعوت کر دیتے ہیں لیکن اپنوں کی نہیں. سب کو کھلائے گا پردھان, ٹھیکیدار, زمیندار, جمعدار, سارے بیٹھ کے کھا گئے, نہیں بلانے جاتا کسی اپنے کو. کہتا گیا تو میرا قد چھوٹا ہو جائے گا. تو پتا ہے تجھے جانتا ہے اپنے کون ہوتے؟ ایک بندے کو کینسر ہو گیا, بڑا امیر بندہ, اور 25-35 سال سے امریکہ کے اندر تھا, دولت بہت کمائی. کینسر ہوا, ڈاکٹروں نے کہا بس تو 2 مہینے کا مہمان ہے, نہیں بچے گا, گھر چلا جا. جس کے پاس سارا پیسہ تھا جو چاہتا خرید لیتا, لیکن جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا تو سب کچھ خرید سکتا ہے لیکن سانسیں نہیں خرید سکتا ہے, سانسیں نہیں خرید سکتا. اور یار ان کی عزتیں کیا کرو, ان کی قدر کیا کرو. جہاں ڈاکٹروں کے نسخے فیل ہو جاتے ہیں وہاں سے قرآن کے نسخے شروع ہوا کرتے ہیں, لیکن ہم ان سے دور ہیں. ابا بھی کہتا مولوی کے دھورے مت جائیے, بڑا دقیانوس ہے, پرانی سوچ رکھتا مولوی, مولویوں میں مت بیٹھنا, ان کی سوچ پرانی ہے. قسم خدا کی جب ساری عقلیں فیل ہوتی ہیں تب یہی پرانی عقل کام آیا کرتی ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا نہیں بچے گا, 2-3 مہینے کا مہمان ہے, جا مل لے اپنے پریوار سے, موج کر اپنے گھر جا کر. جس کی زندگی کے 2 مہینے رہ جائیں اسے پتا ہو میں 2 مہینے جیوں گا, کبھی مسکرا سکتا ہے؟ 2 مہینے کا یار, اگر یہ بتا دیا جاتا ہے اس کی زندگی 50 سال ہے تو بندہ کبھی 50 سال مسکراتا نہیں. اگر موت کا دن بتا دیا جاتا تو کوئی دیوار تو کیا ایک اینٹ نہیں لگاتا, اس لیے کہ موت سے ڈر لگتا ہے. جب اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تو نہیں بچے گا, 2 مہینے کا مہمان ہے, پھر سوچنے لگا کہاں جاؤں, بڑے بڑے ڈاکٹر فیل ہیں. پھر دل نے کہا یار چل کسی اللہ والے کے پاس چلتے ہیں, سنا کہ دعائیں بڑی کام آیا کرتی ہیں. ایک مقصود کی چوکھٹ پہ گیا, اس سے کہنے لگا ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے, مجھے کینسر ہے. کہا 2 مہینے کا مہمان ہوں. اس نے کہا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا فلاں ملک کا رہنے والا ہوں. کہا پتا اپنے ملک کب سے نہیں گیا ہے؟ اس نے کہا 35 سال ہو گئے ہیں اپنے ملک نہیں گیا. کہا کیوں نہیں گیا؟ کہا دولت کی بھوک اتنی تھی کہ میں اپنوں کو بھول گیا تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا اگر زندگی چاہتا ہے جا اپنے وطن واپس چلا جا, اور جتنے دن زندہ ہے اتنے دن جا کر کے اپنے رشتے داروں کی دعوت کر, ان کو دسترخوان پہ بیٹھا مسکرا کے باتیں کیا کر, اپنے کھانے میں ان کا کھانے کو حصہ کر لے. اللہ اکبر. پلٹ کر کے آیا, 1.5 مہینے تک سارے رشتے داروں کو بلا کر کے دسترخوان پہ کھلاتا رکھا. پلٹ کے مقصود کی چوکھٹ پہ گیا, نہیں ہوتا ہے, تکلیف نہیں ہوتی ہے. 1.5 مہینے تک میں نے اپنوں کو کھلایا ہے, جو روٹا تھا منا کے کھلایا, جو نہیں آیا بلا کے کھلایا, جس نے دروازے بند کیے دروازے کھٹکھٹا کے بلایا, جا کے چیک اپ کرا. جب چیک اپ کرایا گیا تو جس کے ڈاکٹروں نے اعلان کیا تھا اب یہ 1.5 مہینے سے زیادہ نہیں جیے گا, چیک اپ کے بعد بتایا کہ بتا تو صحیح وہ کون سا ڈاکٹر تھا جس نے تیرا علاج کر دیا ہے, جو کینسر ختم نہ ہونے والا تھا 1.5 مہینے میں کیسے چلا گیا. اس نے مسکرا کے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے جو مردہ گھوشت کرتے ہیں, ایک ہمارا ڈاکٹر ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہے. بریلی سے آواز آتی ہے جن کے تلووں کا کھوبر ہے آگے گیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت فیضانی غوث اعظم. اپنوں کو فخر دیا کرو, اپنے دسترخوان پہ اپنوں کے حصے رکھا کرو. ہاں آج ہم سب کو بلا لیں گے,
حالت جانتے ہیں اپنی حالت دیکھو. گاڑی اٹھائے گا, چابی لگائے گا, کدھر جا رہا ہے کہ منہ بولی بہن کی بیٹی کا برتھ ڈے ہے. پورا سنبل چھان مارے گا, گفٹ سمجھ میں نہیں آیا. مراد آباد گیا, منہ بولی بہن کی بیٹی ہے. جانور, تجھے منہ بولی بہن کا رشتہ تو پیارا ہے, سگی بہن کا رشتہ پیارا نہیں ہے. حضرت جی سگی بہنیں رو رہی ہیں کہ بھائی ایک دن بلانے نہیں آیا. بھانجی بھانجے پوچھتے ماما ہے کون ہمارا, اور تجھے منہ بولے رشتے اتنے پیارے. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں, ماں کے بعد اگر کوئی ماں کا پیار دے سکتی ہے تو وہ بہن دے سکتی ہے. ماں کے بعد اگر کوئی ماں کا پیار دے سکتا ہے تو بہن, اور بہن کے بعد کوئی ماں کا پیار دے سکتا ہے تو بیٹی. میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ امی بعد امی, فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اللہ اکبر. حضور فرمایا کرتے تھے حضرت آمینہ کے بعد اگر مجھے کسی سے سکھ ملا ہے تو میری آمینہ سے ملا, حضرت فاطمہ سے ملا. میری بیٹی نے مجھے وہ پیار دیا جو میری ماں نے پیار دیا تھا. آج انہیں رشتوں کی قدر نہیں. میں سیغم بھائی, ایک تصویر میں نے ترکی کی دیکھی, 6 سال کی بہن, 3 سال کا بھائی, دونوں ایک پتھر کے نیچے پڑے اور 17 گھنٹے تک بہن نے بھائی کو سینے سے لگا کے رکھا. وہ بہن 6 سال کی, اس نے 17 گھنٹے تک بھائی کو اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا. جبکہ 6 سال کی تھی, اور ظالموں وہ 6 سال کی ہو کر کے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑتی, تو 26 سال کا ہو کر کے بہن کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ کہاں سے لاؤ گے یہ پیار؟ 17 گھنٹے کے بعد بھائی بہن کو نکالا گیا, کچھ نہیں بچا پریوار میں. ایک بچی کو دیکھا, اس کا چھوٹا بھائی تقریباً 2-3 مہینے کا ہوگا یا 4 کا ہوگا. ہاں اللہ اکبر. وہ بہن بہت زیادہ ہوگی تو 3 سال کی ہے, جو اسے ہر طرح چھپانا چاہتی ہے. یار ان کے لہجے کے رشتے ہم نے قدر کھو دی ان کی. خدا کے واسطے یاد رکھنا, اگر تم یہ سوچتے ہو خان صاحبی کافی ہے, ٹھیکیداری کافی ہے, ذمہ داری کافی ہے, اور مولویوں سے صرف تعلقات کافی ہیں, گاؤں کے 4-5 محلے کو کھلا دینا کافی ہے, اپنوں کو ٹھوکر مار دینا, خدا کی قسم جب تک اپنے راضی نہیں ہوں گے تب تک مدینے والے بھی راضی نہیں ہوں گے. یہ خیال رکھنا. آج ہم بکھرتے جا رہے ہیں انیس بھائی, بگڑتے جا رہے ہیں. آگ لگا دی, پہلے پردھانی نے آگ لگائی, ودھائکی نے آگ لگائی, ایم پی کے الیکشن نے آگ لگائی, بھائی بھائی کے خلاف کھڑا کر دیا. ووٹ نام رائے کا ہے, بھائی بھائی کا دشمن بنانے کا نام نہیں ہے. اور یار میری مرضی ہے میں تمہارا انتخاب کروں, میری مرضی ہے تمہارا انتخاب کروں. ہم نے دیواریں کھڑی کر لی. اور یار پردھان ہزاروں ملیں گے, سگا بھائی نہیں ملے گا. پردھان ہزاروں مل جائیں گے, بیٹا نہیں ملے گا. پردھان کروڑوں مل جائیں گے, سگا نہیں ملے گا. اپنے اپنے ہوتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں, چائے پی کے بھائی کہنے والے 1000 ملیں گے, ناشتہ کر کے بھائی کہنے والے 1000 ملیں گے, اور تیرا کھا کے اپنا کہنے والے 1000 ملیں گے. لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے میں لینے والا تیرے بھائی کے سوا کوئی دوسرا نہیں مل سکتا. کھو دیا تم نے, کسے کھو دیا تم نے؟ ہاں خیال کیا کرو یار, رشتوں کی قدر کیا کرو. آج بستیاں ویران ہوتی جا رہی ہیں, قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں, قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں. پوری زندگی اگر دولت نہ تم ہاتھ میں لے کے گھومتے پھرو, میرے باپ کا چہرہ دکھا دو, میرے بھائی کا چہرہ دکھا دو, ساری دنیا لے کر بھی کوئی تمہیں تمہارا بھائی نہیں لوٹا سکتا, تمہارا باپ نہیں لوٹا سکتا. یہ رشتے ہیں ہمارے اپنے. دلوں میں جگہ پیدا کرو, دل نرم کرو. نرم, جب دل نرم ہوتے ہیں تو پھر رب کا کرم ہوا کرتا ہے. رب کا کرم ہوتا ہے. ایک باپ کی زندگی دیکھو, ایک باپ کی. میں آج ہی صبح اڑیسہ میں ایئرپورٹ کے لیے جا رہا تھا, میں نے مزدوروں کی جو لائن دیکھی حضرت, میں پتہ نہیں میرے سامنے ہی ایسے مناظر آتے. میں نے ماؤں کو لائن میں کھڑے دیکھا مزدوروں کی, جبکہ ان کی گود میں بچے تھے.
پوزیشن میں ماں باپ بچوں کو پال لیتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بچوں سے ماں باپ نہیں پلا کرتے، سب کچھ ہوتے ہوئے بچوں سے ماں باپ نہیں پلتے. ایک ذرا سا جملہ تیرا باپ کو جیتے جی مار دیتا ہے، جیتے جی. وہ کون سا جملہ جب ہم کہتے ہیں تمہارے لیے کمائی اپنے بچوں کے لیے، یہ جملہ باپ کو جیتے جی مار دیتا ہے. جب باپ دوا کا پرچہ بیٹے کے ہاتھ میں نکال کے دے اور کہ بیٹے پچھلے سال یہ سیرپ لا کے دیا تھا، کھانسی رک گئی تھی، اس بار بھی لا دینا، اور بیٹا اسے سمیٹ کے منہ بگاڑ کے پھینک دے، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو باپ کے جسم کا پورا خون ایک بار رک جایا کرتا ہے، ایک بار رک جاتا ہے. وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے اس سے رشتہ کیا ہے میرا. روتے ہوئے اپنی بوڑھی بیوی کے پاس جا کے کہتا کاش اس کو ہم نے پیدا ہوتے ہی مار دیا ہوتا تو آج ہم گھٹ گھٹ کے نہ مرتے، گھٹ گھٹ کے نہ مرتے. پوچھتی ہے کیا ہوا میرے سرتاج؟ کہا جس نے میری دوا کا پرچہ پھینک دیا. کیا میں اس کا باپ نہیں ہوں؟ کیا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں؟ اللہ اکبر. جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر ماں باپ کی زبانوں سے بددعا نکلتی ہے، اور اگر وہ بددعا دے دیں تو دنیا کا کوئی پیر تیری تقدیر نہیں سنبھال سکتا ہے. یاد رکھنا کوئی پیر نہیں سنبھال سکتا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت میں. آپ دیکھو جا کر کے مزاروں پہ اتنی بھیڑ لگی پڑی ہے کہ چادر چومنے کا نمبر نہیں آ رہا، چادر چومنے کا نمبر نہیں آ رہا، اور مجابروں کی موج آ رہی ہے، گدگد ہو رہی ہے. اتنا پیسہ تو رقوں میں ہے کہ گننے والے نہیں مل رہے. اور بھائی چادر چومنے کے لیے لائن لگاتا ہے جبکہ کسی نے بلایا نہیں، آواز نہیں دی. میں مزار پہ جانے کو منع نہیں کرتا، لیکن سن تو صحیح، تو مزار پہ بنا بلائے گیا، لائن میں لگ کے چادر چوم کے آیا، بڑا خستہ بخشا گیا، چادر چوم لی ہے. تجھے یاد نہیں ہے رات تیری ماں کو پیاس لگی تھی، اس نے کمرے سے آواز دی تھی بیٹے مجھے پانی پلا دے، تجھے آواز تک نہیں آئی. باپ نے کہا تھا بیٹے مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، تجھے باپ کی آواز نہیں آئی. تو بیوی کے پلو میں لپٹ کے ایسا سویا کہ تجھے باپ کی آواز نہیں آئی. پوری ماں پانی کے لیے اٹھی لیکن خود چل نہیں سکتی تھی، گر گئی زمین پر، صبح تک روتی رہی. اٹھانے والا کوئی نہ تھا. اور چادروں کو چومنے والوں، مزاروں پہ سے باہر جانے والوں، تمہاری مرضی ہے جتنی بار جایا کرو، لیکن میرا کہنا ہے پہلے کہنے پہ ماں کی خدمت میں حاضر ہو جایا. سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت. علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. سبحان اللہ. آج وہاں پہ تو قدر نہیں ہے، آج ماں ہے تو عزت نہیں ہے. ہاں عزت نہیں. میں تو نہیں بتا سکتا شعیب بھائی کے دل پہ اس وقت کیا گزرتی ہوگی. باپ کے بغیر یہ زندگی کیسے محسوس کرتے ہوں گے نہیں جانتا بھائی، میں نہیں جانتا. اس لیے کہ باپ کا درد صرف یتیم جانتا ہے، اور یہ ایسا داغ ہوتا ہے جو زندگی میں کبھی نہیں جاتا. جب جب خوشی آتی ہے تب تب آنسو آئیں گے، جب جب کامیابی ہوگی تب تب آنسو آئیں گے. کیوں دل یہ کہے گا کاش آج وہ ہوتا جس نے مجھے ایسا بنایا تھا، میری کامیابی دیکھتا تو کتنا خوش ہوتا. یہ خیال آتا ہے پوری زندگی. آج وہ غیر تو خوشیوں میں شامل نہیں، آج وہ غیر تو دسترخوان پہ حاضر نہیں. باپ انتقال کر جائے. زیغم بھائی کئی لوگوں نے کہا یار تو بہت بڑا مقرر ہے، کہتے لوگ سمجھتے ہیں حالانکہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، میں کچھ نہیں ہوں. لوگ کہتے بڑا مقرر ہے تو، کوئی ایسا وظیفہ بتا میرا جی چاہتا میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھوں، میں اپنے باپ کو دیکھوں. جب سے گئے میں نے آج تک خواب میں نہیں دیکھا، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کی قبر پہ جاؤں تو مجھے نظر آ جائے. یہ لوگ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں اپنے باپ اور ماں کو دیکھنا ہے صرف اتنا کر، ایک دن تھوڑا زیادہ کر کے کھانا بنا، ساری بہنوں کو دعوت دے، سارے بھائیوں کو دعوت دے، ایک دسترخوان پہ بیٹھو اور ہنس ہنس کے کھانے کھاؤ. پھر سب کے چہرے دیکھنا، کسی بہن کے چہرے میں ماں کا چہرہ دکھائی دے گا، بھائی کے چہرے میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا. اور یار اپنوں کو بیٹھا کر کے کبھی انگلیاں کرو، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے ایک ہی دسترخوان پہ ماں کا چہرہ بھی دکھائے گا، باپ کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے بابا. یا رسول اللہ، یا غوث. واہ 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 واہ.
کی فضیلت سنی تو پھر باپ کو تو باہر ہی ڈال دیا. ہاں گرمیوں میں دیکھنا باپ کو پنکھا تک نصیب نہیں ہوگا, اماں اے سی میں لیٹی ہوگی, اس لیے کہ صرف ماں کی فضیلت سنی ہم نے. باپ کو نہیں جانتے؟ خود ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے, پھر اس کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے, اس کی اپنی شان کیا ہوگی؟ خود سوچا کرو اس بارے میں, خود سوچا کرو. اور باپ کیا ہوتا ہے؟ میرے حضور کبھی اپنے چچا کو اپنے پیچھے نہیں چلنے دیتے تھے. حضور سید الانبیاء ہو کر کے, ہاں اتنی پاور والے کہ اگر بیت المقدس میں آ جائیں سارے نبی کھڑے ہیں, مصلی پہ آنے کی ہمت نہیں کسی کی. کون آئے گا مصلی پہ؟ جبریل مصلی پہ آج وہ آئے گا جو سب سے زیادہ شان والا ہوگا. کون آیا؟ پھر میرے نبی مصلی پہ آئے, میرے نبی مصلی پہ آئے. اور اتنی پاور والا یار, اس کے لہجے کی دھمک قسم سے قیامت میں دیکھنا. فقط اتنا سبب ہے انہیں قاطع بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اس کے لہجے کی دھمک پل صراط پہ دیکھنا, میزان پہ دیکھنا, میزان پہ دیکھنا. عمل تل چکے, فیصلہ ہو چکا, بندہ گناہگار ہے. حکم ہوا کھچیڑو جہنم کی طرف لے کے چلو. بیڑیاں پڑ گئی, ہتھکڑیاں لگ گئی, فرشتے لے کے چلے. اتنے میں تیرے میرے محبوب آئیں گے. وہ مڑ کے کہے گا یا رسول اللہ میری مدد فرمائے. حضور آ کے کہیں گے ٹھہر جاؤ, کیا مسئلہ ہے؟ فرشتے کہیں گے حضور عمل بھی تولا گیا, گناہ زیادہ ہے, نیکیاں کم ہے, فیصلہ ہو چکا یہ جہنم جائے گا. جانتے ہو میرے حضور کہیں گے فرشتوں چھوڑو اسے. پہلی آواز پہ فرشتے چھوڑ دیں گے. پھر آقا کہیں گے پھر سے عمل تولو. ہمت نہیں ہے کسی فرشتے میں یہ دھماکے میرے محبوب کے لہجے کی. ہمت نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکے تل گئے, کوئی یہ کہہ سکے نہیں اب نہیں ہونا ہے, اللہ کی ترازو ہے. نہیں, محبوب کہیں گے پھر تولو. پھر عمل تولے جا رہے ہیں. اب جب عمل تولے جائیں گے تو اب گناہ کم ہو جائیں گے, نیکیاں بڑھ جائیں گی. فرشتے کانپنے لگیں گے, مالک ترازو تیری, فیصلہ تیرا, انصاف تیرا. ابھی تولا تھا گناہ زیادہ تھے, اب تول لگے ہیں, اب نیکیاں زیادہ ہیں. رب فرمائے گا فرشتوں دیکھتے لگی ہو, میزان پر محبوب آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اگر یہ کھڑے ہو کر کے عمل تلوائے پھر بھی گناہ زیادہ ہو جائے, یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت رسول پاک مفتی حماد صاحب قبلہ. سبحان اللہ. یہ ان کے لہجے کی دھمک. اللہ اکبر. وہ پیغمبر کبھی آپ نے نہ اپنے چچا کو اپنے پیچھے نہیں چلنے دیا, نہیں چلنے دیا. کیا فرمایا کرتے تھے آقا؟ فرماتے تھے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو. لوگ کہتے ہیں آپ کی شکل میرے باپ عبداللہ سے ملتی ہے. جب تم پیچھے چلتے ہو تو لگتا ہے کہ عبداللہ میرے پیچھے ہے. اللہ اکبر. وہ خدا کے واسطے قدر کرو باپ کی بھی, عزت کرو باپ کی بھی. یہ وہ درخت ہے نا جو اپنے جیتے جی اپنے بیٹے پہ کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا, اولاد پہ کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا. یہ وہ درخت ہے جو اپنی اولاد پہ دھوپ نہیں پڑنے دیتا. یہ وہ دیوار ہے جو اپنے باپ اپنی اولاد تک کسی آندھی کے جھونکے کو نہیں آنے دیتا. باپ اگر گھر میں بستر پہ بھی پڑا ہے نا تو اولاد کے لیے چٹان ہوتا ہے, چٹان ہوتا ہے اولاد کے لیے. اس لیے گزارش ہے عزت کیا کرو باپ کی, قدر کیا کرو, اور ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو, نہ کیا کرو. جب کہتے ہو نا تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے, تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے, یہ بڑا مشکل جملہ ہوتا ہے, بڑا مشکل. میرے ایک ملنے والے, اور میں نام نہیں لوں گا, تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے مولانا میں بچوں کی زمین کے لیے نا, تاکہ ان کی زمین بچی رہے, میں نے جیلیں کاٹی ہیں. اپنی اولاد کی زمین بچانے کے لیے. لوگ اکیلا تھا میں باپ کا, دشمنوں نے پوری طاقت لگائی کہ یہ مر جائے, اس کی زمین ہم ہڑپ لیں, جیل چلا جائے, زمین بک جائے. وہ کہتے ہیں کہ میں اولاد کی خاطر جیل کاٹ کے آیا تاکہ ان کی زمین بچ جائے. آج میری اولاد جب مجھ سے کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, تو کہتا یہاں کا پسینہ تلوے میں نکل جاتا ہے, تلوے میں نکل جاتا. اس باپ کے جملے کیا تھے؟ اس نے کہا تھا مولانا سچ بات یہ ہے, یہ مجھ سے پوچھتے میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے. وہ کہتا پیدا کرنے والے کی قسم, جائیداد چھوڑو, دولت چھوڑو,
تعلیم دی، بزنس دیا، سب چھوڑ دو، میں نے جو ان کے نام رکھے ہیں یہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو میں نے ان کے نام رکھ دیے ہیں یہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ اس لیے تم سے گزارش ہے میرے بچوں، اللہ تمہیں جوانیاں دے اور ہوش میں آؤ، کبھی باپ کو تکلیف نہ دینا، کبھی باپ کو دکھ نہ دینا، ورنہ اگر یہ چلا گیا ہمیشہ اس کاندھے کو ترس جاؤ گے جس پہ رکھ کے تم سر رویا کرتے تھے۔ نہیں ملے گا کوئی تسلی دینے والا، ورنہ دنیا اتنی عجیب ہے، لوگ رو کے سنتے ہیں، ہنس کے اڑا دیتے ہیں۔ تمہارے دکھوں کو دکھوں کی طرح سنیں گے، پھر موج کریں گے تمہارے ہٹتے ہی، ہنسی اڑائیں گے تمہاری۔ صرف ایک باپ ہے جو تیرے آنسو دیکھ کے رو دیتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، عزت کیا کرو باپ کی، قدر کیا کرو ماں کی، یہ بہت قیمتی رشتے ہیں، بہت قیمتی رشتے۔ سنا ہوگا ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی، میرے مالک وہ بندہ کون ہے جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی۔ کہا فلاں مقام پہ چلے جاؤ، اس کی دکان ہے۔ گئے، جا کے دیکھا گوشت کاٹ رہا تھا، چکر میں تھے کون سی نیکی اس نے کی ہے کہ کلیم کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ آپ بیٹھ گئے، بتایا نہیں میں کون ہوں، وہ بھی نہیں جانتا تھا چہرے سے، بیٹھے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، گوشت کاٹ کے بیچتا رہا۔ آپ نے دیکھا کوئی نیکی بھی اس نے نہیں کی۔ پھر سوچنے لگے شاید رات کو یہ قیام کرتا ہوگا۔ جب وہ دکان بند کر کے چلنے لگا نا تو آپ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اب آپ کا تو وہ اپنا وطن تھا نہیں، اس نے آپ کو چلتے دیکھا، چہرہ نبی کا چہرہ تھا، اور نبی کے چہرے میں وہ کشش ہوتی ہے جو اسے دیکھتا ہے دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ دیکھا، کہنے لگا وہ حسین چہرے والے کہیں باہر سے آئے ہو؟ فرمایا جی پردیسی ہوں۔ کہا اچھا، وہ لوگ کتنے اچھے تھے؟ کہا پردیسی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر؟ کہا اگر اجازت دے تو ایک رات تیرے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا زہے نصیب، مہمان میرے گھر آئے۔ لے گیا بلا کے۔ آپ اس مقصد سے گئے تھے کہ دیکھیں کون سی عبادت کرتا ہے؟ فرماتے میں دیکھتا رہا۔ گھر میں گیا، اس نے جا کے سب سے پہلے کھانا پکایا، تیار ہو گیا کھانا، آ کے کہتا ہے مہمان معاف کرنا، اگر تجھے اکیلے کھانا ہے تو ابھی کھا لے، اور میرے ساتھ کھانا ہے تو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ سوچنے لگے کہ ہو نہ ہو اسی بیچ میں کوئی نیکی کرتا ہے۔ فرماتے اس نے کھانا بنایا، تیار کیا کھانا، تو اس نے پھر اس کی بوڑھی ماں جو بہت کمزور ہو چکی تھی، کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پٹریا میں ٹنگی ہوئی تھی، وہ پٹریا اتاری، اتارنے کے بعد اسے رکھا، اس کا منہ دھلا، کھانا آ کے رکھا، اپنے منہ سے چباتا اور اس کے منہ میں لقمے دیتا۔ اللہ کے کلیم دیکھ رہے ہیں سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ کھا چکی، اس نے کہا بیٹے میں کھا چکی، اب تو کھا لے۔ اس نے کہا، پھر وہ عورت نے جب کھانے کے بعد نا ہاتھ اٹھائے، وہ کچھ کہہ رہی تھی، وہ بیٹا ہنس رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کیا کہا تیری ماں نے؟ اس نے کہا چھوڑیے جناب، یہ تو ایسی باتیں کرتی ہے۔ کہا کیا کہا؟ جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ مانگتی ہے کہ تو سمجھ میں نہیں آتا مل جائے گا۔ کہا کیا؟ کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتی کہتی ہے اللہ میرا بیٹا خدمت کرتا ہے، اس کے بدلے میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں مجھے موسیٰ کا چہرہ دکھا دے اور میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرما دے۔ وہ ہنس کے کہتا دیکھیے جناب، یہ میری ماں ایسی دعا کرتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ کہاں کلیم، کہاں میں، اور یہ میری ماں کا تو حال دیکھو، بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، جنت میں کلیم کا ساتھ مانگ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی کی تبسم آیا چہرے پہ، مسکرا کے اٹھے، کہنے لگے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ لے آج تیرے رب نے، آج رب نے تیری ماں کی دعا قبول کر ڈالی ہے۔ کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا جو تیرے سامنے بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلیم موسیٰ آیا ہے۔ کہتے اس سے تو بھی دیدار کر لے، یہ بھی دیدار کر لے، اور رہ گئی جنت میں جانے کی بات تو رب نے بتا دیا ہے جنت میں میرے ساتھ کوئی اور نہیں لگے گا بلکہ تو ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے جو غیر ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ہاں، غیر ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ کہا تھا یہ کہتی ہے
ہو جائے گا ایسا؟ فرمایا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہے، مگر مسئلہ یہ الگ ہے۔ ہم وہاں جا رہے ہیں تعویذ کرانے، جس کے ہاتھ میں 10 انگوٹھی ہیں، بال کمر تک ہیں، ٹھیک ہے، اور مونچھیں یہاں تک آ رہی ہیں، دل میں نماز پڑھتا ہے، ظاہر میں کھانا کھا رہا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے حرم کے کتے مار رہا ہے، اس کے پاس جا رہے ہو بھائی؟ اس کے پاس جا رہے ہو؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک طرف اگر 70 ولی بیٹھ جائیں اور تیرے حق میں بد دعا کریں، دوسری طرف تنہا تیری ماں جس کے ناخون میں گوبر، ہاتھ میں مٹی لگی ہو، کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوں، بڑھاپے کی جھریاں ماتھے پہ ہوں، کوئی سباوت، کوئی ظاہر خوبصورتی کا نہ ہو، کوئی صفائی ستھرائی بھی نہ ہو، فرمایا گیا 70 ولی بیٹھ کے تیرے حق میں بد دعا کریں، ایک ماں بیٹھ کے تیرے حق میں دعا کرنے لگ جائے، اللہ 70 ولیوں کی ٹال دیتا ہے، ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا۔ یہ ماں ہوتی ہے، اس لیے قدر کیا کرو ماں کی، عزت کیا کرو ماں کی، اللہ سے دعاؤں میں مانگا کرو، اللہ میں ماں باپ کا فرما بردار بنا، ورنہ آپ قلم والے ہو، کوٹ والے ہو، جائیداد والے ہو، کچھ بھی ہو، ماں باپ کے نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ آج جیب پہ قلم لگ جائے نا، جیب پہ ذرا سا قلم لگ جائے تو پھر اس کی ساری پاور ابا کو ہی دکھا رہا، ابا کو دکھا رہا۔ اگر باپ نے کہہ دیا اللہ ادھر کو ہٹیے، یہ اللہ ادھر کو ہٹیے، کہہ رہا دیکھتے نہیں ہو ڈریس گندی کر دی، وہ بغیرت جس کے ہاتھوں پہ مٹی بتا رہا ہے نا، تو اگر اس نے اپنے گندے کپڑے پہن کے مزدوری نہ کی ہوتی نا، آج تیرے بدن پہ صاف کپڑے نہیں ہوتے، ہاں تیرے بدن پہ صاف کپڑے نہیں ہوتے۔ ہاں جس سے کہہ رہا ہے نا تم نے کپڑوں کا خیال نہیں کیا، اگر اس نے اپنے کپڑوں کا خیال کیا ہوتا تو شاید کوئی تجھے پہچاننے والا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی خیال آیا کرے نا، وہ کیا میرے سامنے، وہ کیا میرے سامنے۔ میں ایک بات اور کہہ کے جانا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے جس طرح باپ کی عزت کرتے ہو نا، باپ کے بعد بڑے بھائی کی بھی اتنی عزت کیا کرو، اتنی عزت کیا کرو بڑے بھائی کی۔ اس لیے زیغم بھائی باپ کے بعد بھائیوں کو بڑا بھائی باپ بن کے پالا کرتا ہے، باپ بن کے پالا کرتا ہے۔ کئی بھائیوں کو میں ایسوں کو جانتا ہوں، یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، کوئی کتابی نہیں ہے جو حوالے مانگو مجھ سے، آنکھوں دیکھی بات ہے کہ بھائیوں نے مزدوری کر کے چھوٹوں کو پڑھایا۔ آج جب وہ سروس پہ لگے، وہ کل بھی مزدوری کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، نہ کل اس کے بچوں کا ٹھکانا تھا نہ آج اس کے بچوں کا ٹھکانا ہے، اور ساری چمک اسی غریب کو دکھائی جاتی ہے۔ ڈر اللہ سے، ڈر اللہ سے، اس کے ہاتھ میں ٹھیلا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں قلم ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارے فیصلے قدرت کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے فرش پہ ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عرشوں پہ اٹھا دیتا ہے۔ اس لیے قدر کیا کرو رشتوں کی، خاص کر کے ان کی تو زیادہ قدر کرنا جنہوں نے زندگی تمہارے لیے لوٹا دی، جو زندگی تمہارے نام کر دیتے۔ ایک زمین کے اتنے سے ٹکڑے کی خاطر کسی پہ ہاتھ نہ اٹھانا، مینٹ کی خاطر، کمرے کی خاطر، بستر کی خاطر کبھی نہ لڑنا، صبر کا رہ جائے گا، صبر کا رہ جائے گا۔ یہ روایت حضرت علی کی طرف بھی منسوب ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ دو لوگ آپس میں زمین کے لیے لڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا میری ہے، دوسرا کہتا تھا میری ہے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگے، وہ کہنے لگا کہ آپ فیصلہ کر دیں زمین کس کی ہے۔ آپ نے فرمایا زمین تو ہی بتا کس کی ہے۔ زمین نے سبق سکھانے کے لیے ایک جواب دیا تھا، اس نے کہا ان دونوں سے کہہ دو نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، انہیں بتا دو یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ زمین کسی کی نہیں ہوئی ہے، سب زمین کے ہونے ہیں، سب زمین کے ہونے ہیں، اس کے لیے نہ لڑا کرو۔ یہ تو آئی گئی تم سے پہلے نوابوں کے پاس تو اتنی تھی کہ وہ چل نہیں پاتے تھے اپنی زمینوں میں، گھوم نہیں پاتے تھے اپنی زمینوں میں، 600 نوکر رہتے تھے ان کے درباروں میں خالی زمین دیکھنے کے لیے۔ آج 4 بگلی ہے، پھٹ گیا، روڈ پہ آ گئی تو مر گیا، پھر قد نیچے تھوڑی آ رہے ہیں، اگر ہائی وے پہ آ گئی ہے تو صحیح ہے، 4 بگلی ہائی وے پہ آئی ہے، مر گیا، 3 کروڑ کا ریٹ مل گیا، تو 3 کا نا 30 کروڑ کا بیچ لے، اور کفن میں جب لپٹ کے جائے ہم تیرے ہاتھ دیکھنے آئیں گے کتنے لے کے جا رہا کتنے چھوڑ کے جا رہا۔ کچھ نہیں لے کے جاؤ گے، صرف عمل لے کے جاؤ گے، دعائیں لے کے جاؤ گے اپنوں کی، کسی کا دل رکھا ہے تو وہ خوشیاں آپ لے کے جاؤ گے،
کسی کو دکھ سے نکالا ہے تو وہ مبارکبادیاں آپ لے کے جاؤ گے. ورنہ میں ایسے جنازے بھی میں نے دیکھے. ایک صاحب کا جنازہ جا رہا تھا تو ایک غیر مسلم آیا, بولے ذرا روکو روکو ان کا جنازہ نیچے رکھو, مجھے منہ دیکھ رہا ہے. لوگوں نے رکھ دیا, یار قریبی ہے, پڑوسی ہے, دیکھنا چاہ رہا, دکھا دو. جانتے ہو اس نے کفن ہٹوا کے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا پردھان وہ زمین کے کاغذ کدھر ہیں جو تم نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا؟ بیٹوں کی شرم سے نظریں جھک گئی تھی. یہ آنکھوں دیکھی والی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا تھا وہ زمین کدھر ہے جو تم نے مجھ سے زبردستی لی ہے, لے کے جا رہے ہو یا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بھائی اگر کسی نے جنازہ روک کے اتنا کہہ دیا تو سمجھ لینا نہ دنیا میں خیریت ہے نہ آخرت میں خیریت ہے. نہ آخرت میں خیریت نہ دنیا میں خیریت. ایسی زندگی جی کے جا, تیرے جنازے کے پیچھے کوئی یتیم روک کے کہے افسوس روٹی کھلانے والا چلا گیا, افسوس کوئی پانی پلانے والا چلا گیا, افسوس عید میں کپڑے بنانے والا چلا گیا. ایسی زندگی جی کے جا. قسم سے کوئی تیجا کرے نہ کرے, کوئی 40واں کرے نہ کرے, برسی کی فاتح ہو نہ ہو, اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ جا جو کہ مالک ہمارا سہارا گیا ہے, قبر میں اپنی رحمت کا سہارا دے دے. 40 میں ایک جگہ ہے اور غریب یتیم کی ایک دعا اپنی جگہ پہ اثر رکھا. اس لیے اپنے پیچھے سے چھوڑ کے جاؤ. میرے حضور کا جنازہ اٹھانا, ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے. غور سے سننا, ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے. گھر میں سے چیخ کے رونے کی آواز آئی. فرمانے لگے کون رویا؟ تو دیکھا ایک بچی رو رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں, ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا کرنے والا, میں اور میری دادی تھی. حضور ہماری بکریوں کا دودھ نکالنے آیا کرتے تھے. آج کے بعد ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ میں چھوٹی ہوں, دادی بوڑھی, ہم تو بھوکے رہ جائیں گے. ابو بکر صدیق نے بچی کو سینے سے لگا کے کہا تھا بیٹی پریشان مت ہونا, یہ حضور کا کرم ہے کہ جاتے جاتے ابو بکر کو تیرے گھر کا پتہ دے جا رہے ہیں. ابو بکر کو تیرے گھر کا پتہ دے کے جا رہے ہیں. فرمانے لگے بیٹی آج کے بعد ابو بکر آیا کرے گا. پوری دور خلافت میں آپ ان کے گھر جاتے, بکریوں کا دودھ دودھتے اور ان کو دے کے آیا کرتے تھے. یار کم سے کم ایسی زندگی گزار کے جاؤ, ایسی زندگی گزار کے جاؤ. ہم تو اگر یتیموں پہ ہاتھ بھی رکھتے نا تو کیمرہ پہلے لگاتے, فوٹو پہلے لیتے. جی میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا, میں نے غریب کو سینے سے لگایا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ پڑھو نا آپ تاریخ. مدینہ شریف میں نا ایک ایسی بوڑھی بھی تھی جس کا کوئی نہیں تھا. جب کام تقسیم ہوئے نا, حضرت عمر فاروق اعظم اور صحابہ کیسے لوگ تھے, نیکیاں ڈھونڈا کرتے تھے. کہیں کام مل جائے ایسا جس سے نیکی میں, بھائی سے صحیح کر لو یار, کہیں کام مل جائے ایسا جس سے نیکی. پتا چلا ایک بوڑھی ہے جس کا کوئی نہیں. حضرت عمر گئے, دروازہ کھٹکھٹا دیا. آواز آئی کون؟ کہا ماں تیرے دروازے پہ آیا ہوں, میں اجازت دے تو آج سے تیرا کام کروں گا, تیرے گھر کا کام آج سے میں کیا کروں گا. بوڑھی نے کہا نہیں بیٹی, نہیں بیٹے, تو گھر کے میرے کام مت کرنا. آپ نے ضد کی صرف اس لیے تاکہ نیکی مل جائے کسی کی مدد کی. تو بوڑھی کہنے لگی تو ہے کون؟ کہا ماں مجھے عمر کہتے ہیں, مجھے عمر کہتے ہیں, ماں اجازت دے تیرے گھر کے کام کروں. تو ماں کہنے لگی بیٹے کوئی ہے جو آتا ہے میرے گھر کا کام کر کے چلا جاتا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کیا نام ہے اس کا؟ تو بوڑھی کہنے لگی نام تو اس نے آج تک نہیں بتایا, آج تک اس نے نام نہیں بتایا, آج تک نام نہیں بتایا اس نے. اچھا, فکر ہوئی کہ چلو آتا کب ہے, رات کو آتا ہے یا کسی بھی وقت آتا ہے, کام کر جاتا ہے. حضرت عمر کہنے لگے دیکھوں گا کون ہے وہ. کھڑے ہو گئے, آدھی رات گزری نہ دیکھا کوئی ننگے پیر دبے پیروں سے آ رہا تھا, چہرے پہ کمبل پڑا ہے, اور جیسی دروازے پہ آیا حضرت عمر نے چپکے سے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. آنے والے ذرا نام تو بتا تو ہے کون؟ اللہ اکبر, اتنا سنا ہے. آنے والے نے جیسی کمبل چہرے سے ہٹایا, حضرت عمر فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی. کیا دیکھتے ہیں وہ چھپ کے آنے والا نبی کا ابو بکر صدیق ہے, وقت کا امیر المومنین ہے, اپنے وقت کا خلیفہ ہے. حیرت میں ہے, کہتے ہیں امیر المومنین بتا تو صحیح رات میں کیوں آتے ہو؟ یار تاکہ نیکی کسی پہ کھل نہ جائے, اس لیے
سناٹے میں آتا ہوں، کہیں یہ تو بتائیے چپل جوتا کیوں نہیں پہنا، کہیں اس لیے نہیں پہنتا ہوں کہیں میری آہٹ سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے، اگر آنکھ کھل گئی تو بات پتہ چل جائے گی، اگر یہ نیکی کا پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے قیامت میں خدا منہ میں مار دے اور یار ابو بکر ہو کر کے اگر ننگے پیر جا کر کے چپ کر کے نیکی کرتا ہے تو بتا تجھے کس نے دیا ہے، کیمرے کے آگے کسی غریب کی غریبی کا مذاق اڑایا۔ کیا کرو، کسی کی غربت کا تماشا نہ بنایا، مت بنایا کرو تماشا، کسی کو ذلیل نہ کیا کرو بھائی، نیکی ایسے کرنی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، یتیم کا گھر بھی چل جائے اس کی عزت بھی رہ جائے۔ ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے کو نا کچھ اناج دیا، فرمانے لگی جاؤ ہماری پڑوس میں فلاں شخص بڑا غریب ہے، اس کے ہاں دیکھ کے آ جاؤ۔ جانے لگے نا تو ام المومنین نے بڑی بات کہی تھی، فرمانے لگی جا تو رہے بیٹے لے کر کے، پہلی بات تو اس کے ہاتھ میں مت دینا، دوسری بات نام مت بتانا، ہاں نام مت بتانا۔ اللہ اکبر، وہ گئے، دیا یعنی رکھا، واپس آ گئے، کہنے لگے خالہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے نام بتانے سے منع کیوں کیا؟ فرمانے لگی اس لیے منع کیا میں نے، اگر تم اسے میرا نام بتا دیتے کہ فلاں نے بھیجا ہے تو جب بھی کبھی ہماری گلی سے گزرتا اس کو شرم آتی کہ ان کا مجھ پہ